الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو سکتا ہے، نہ ہی پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی اہل ہے۔ حکومت میدان میں آ گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، جو آزاد ارکان کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے ان کی وابستگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ای سی پی پارلیمان کے بنائے قانون پر عمل کرائے، پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ خط کا متن: نون لیگی ارکان کا بھی الیکشن کمیشن سے رجوع، فہرست نہ دینے والی جماعت مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں، قرار دیا جائے سیاسی جماعت میں شامل ہونے والے آزاد امیدوار دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے۔ درخواست میں استدعا: اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا، پارلیمنٹ کی خود مختاری جمہوری نظام کی بنیاد ہے، پارلیمان کی بالادستی کو ہر فیصلے میں ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خراج تحسین، کہا اسپیکر نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، تمام جماعتیں تائید کرتی ہیں، کسی ادارے کو آئین ری رائٹ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ حلف نامے کے بعد سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو پارٹی کیسے تبدیل کرائی جا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے مبینہ ارکان کو ایسی پارٹی جوائن کرنی چاہیے تھی جس کا وجود ہوتا۔ اگر عدالتی نظام میں بہتری لانی ہے تو آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وکلاء سے خطاب، بولے وفاقی نہیں صوبوں میں بھی آئینی عدالتوں کی ضرورت ہے۔ آئینی عدالت کی ذمہ داری سیاسی کیسز کو دیکھنا۔ پارلیمنٹ نے ہمت کی کہ یہ فیصلہ عوام کا ہوگا، جج کون بنے گا؟ افتخار چودھری نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی جو بنیاد ڈالی اسے کبھی کسی ثاقب اور کبھی کسی گلزار نے آگے بڑھایا۔ عدالتوں سے سیاست کی امید رکھیں گے تو جمہوریت اور عوام کا نقصان ہوگا۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ: الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ نہ کر سکا، آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ قانونی ٹیم کی نئے الیکشن ترمیمی ایکٹ پر تفصیلی بریفنگ، فہرست فراہم نہ کرنے پر تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل نہیں، تنظیمی ڈھانچہ نہ رکھنے والی پارٹی سے خط و کتابت کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ الیکشن کمیشن نے اجلاس کل دوبارہ طلب کر لیا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست، رجسٹرار آفس کے 8 اعتراضات، کہا قانون سازی کا اختیار مقررہ کے پاس، کسی قانون سازی کو پہلے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، قانون کے تحت وکلاء کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، درخواست میں مفروضوں پر بات کی گئی۔ پی ٹی آئی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف متحرک، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے عارف الوی کی ملاقات، حافظ نعیم الرحمان کا کسی صورت بھی آئینی ترمیم کو قبول نہ کرنے کا اعلان۔ عارف الوی نے کہا آئین میں ترمیم تبدیلی کا نہیں تدفین کا بل ہے۔ آئینی ترمیم کا بل پاس ہوتا تو ملک میں فاشسٹ حکومت ہوتی، اعظم نذیر تارڑ اور بلاول بھٹو کٹ پتلی بنے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سخت تنقید، مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف پارلیمنٹ اور سڑکوں پر مقابلہ کرنے کا اعلان، کارکنان سے مینار پاکستان جلسے میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ علی ظفر کہتے ہیں پاکستان آئینی بحران کا شکار ہو چکا، سمجھ نہیں آ رہی حکومت الگ سے آئینی عدالت کیوں بنانا چاہتی ہے۔ پارلیمان کی قانون سازی کا اختیار تسلیم، کوئی بھی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار نے زیر اہتمام پاکستان نمائندہ وکلاء اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا، جھوٹے اور بے بنیاد مسودے پر سازشی عناصر کی جانب سے قوم کو یرغمال بنانے کی مذمت، مجوزہ آئینی مسودہ فوری طور پر سامنے لانے کا مطالبہ، وکلاء کی کمیٹی تشکیل، 7 روز میں تحریری سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ آئینی ترامیم پارلیمنٹ کا اختیار، پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف، مذاکرات کے بدلے بانی کی رہائی کا مطالبہ، پی ٹی آئی کی بلیک میلنگ قرار۔ شرجیل میمن نے کہا تحریک انصاف نے 9 مئی اور ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں کی تو مقدمات کا سامنا کریں۔ پی ٹی آئی کے دور میں بندوق کی نوک پر حکومت کی گئی، اسد قیصر نے کئی غیر قانونی بل پاس کرائے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے آخری گواہ اور تفتیشی افسر پر جرح مکمل کر لی۔ بشرا بی بی کے وکیل کل گواہ پر جرح کریں گے۔ عدالت نے وکلا صفائی کی 26 ستمبر کے بعد کیس کی سماعت کی درخواست مسترد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روس کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات، باہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا روس سے دوستی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔
تجارتی، سیکیورٹی اور توانائی میں تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو تعمیری قرار دیا، رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ دوست ممالک نے قرض رول اوور کرانے کی یقین دہانی کرا دی، IMF کو آگاہ کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ، بتایا پاور سیکٹر میں اصلاحات پر IMF کو اعتماد میں لیا۔ نیا قرض پروگرام $7 ارب کا، پاکستان کی مالی ضروریات $12 ارب کی ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، تاریخ کی دوسری بلند ترین سطح پر کاروبار کا اختتام، 100 انڈیکس 998 پوائنٹس بڑھ کر 81,459 پر بند۔ قومی ترانے کی بے حرمتی، سفارتی آداب کی خلاف ورزی، پاکستان نے افغان قونصل خانے کی وضاحت مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق محب اللہ شاکر پاکستان کے ویزے پر موجود ہیں اور سفارتکار کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ بھرپور احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ بھارتی محاذ پر کوئی بھی قدم اٹھانے کا اختیار ہے۔ افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ کالعدم TTP کے ٹھکانوں کی تفصیلات موجود ہیں۔ افغانستان کارروائی کرے۔ علی امین گنڈا پور کی افغانستان سے براہ راست مذاکرات کی کوشش ناکام، منہ کی کھانا پڑ گئی۔ بات چیت مرکزی حکومتوں کا کام، یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں۔ افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پیشکش پر جواب، کہا پاکستان نے 45 سال افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی، ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار اور اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ بلوچستان سے متعلق جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، آئندہ نسلوں کے لیے سچ کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، احسن اقبال نے کہا بلوچستان میں عرصے سے پراکسی وار جاری ہے، پرفریب نعروں سے نوجوانوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے معاملہ الیکشن کمیشن کو واپس بھیج دیا، دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ پچھلے 4-5 سال کی خرابیاں دور کر رہے ہیں، تیزی سے بہتری آ رہی ہے، مہنگائی خود بخود کم نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ہماری کاوشیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے گفتگو، ہر شہر میں ڈولفن فورس اور خوبصورتی کے لیے PHA بنانے کا اعلان، روایتی میلے بھی بحال کرنے کی ہدایت، پاک پتن میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے جامع پلان طلب۔ لبنان میں سائبر حملے تشویشناک، اسرائیل کی جارحیت پورے خطے کے لیے خطرہ قرار، پاکستان کا لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کا اعلان، مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈرامہ مسترد، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وزیر اعظم 23 ستمبر سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں گے، عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسرائیل کی الیکٹرانک دہشت گردی، لبنان میں پیجرز کے بعد واکی ٹاکیز اور دیگر ڈیوائسز میں دھماکے، حملوں میں شہادتیں 37 ہو گئے۔ اسرائیل زمینی جنگ کے لیے بھی تیاری کرنے لگا، 10,000 فوجی غزہ سے لبنان کی سرحد پر منتقل، حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، 15 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ لبنان میں دھماکوں کا سبب بننے والے پیجرز اسرائیلی کمپنی نے تیار کیے، نیو یارک ٹائمز تفصیلات سامنے لے آیا۔ اسرائیلی افسر نے اخبار کو بتایا پیجرز کی بیٹریز میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا، حزب اللہ کے لیے پیجر الگ سے تیار کیے گئے تھے۔ ICC وفد کا راولپنڈی اسٹیڈیم کا دورہ، چیمپئنز ٹرافی انتظامات پر اطمینان کا اظہار، وفد کی کراچی کے SSU ہیڈ کوارٹرز میں بھی حکام سے ملاقات، سیکیورٹی پر بریفنگ لی۔ کل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ ہوگا، حتمی رپورٹ ICC کو جمع کرائی جائے گی۔ اور پاکستانی فائٹر شاہزیب رند کا ورلڈ ٹائٹل جیتنے کا خواب پورا، کراٹے کامبیٹ لیگ میں برازیلین حریف کو شکست دے دی۔ شاہزیب رند اب تک کراٹے کامبیٹ لیگ میں ناقابل شکست۔